بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو آیت تشریف لائیے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت ہماری ایک بہت واضح اور روشن الجھن کو بھی دور کرتی ہے، اور الجھن یہ ہے کہ آخر اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بڑے لوگوں کے ساتھ کائنات کے مالک لوگ جب ارادہ کریں تو پانی برسے، جب سوچ لیں تو مرادیں پوری ہو جائیں، وہ جو فرشتوں کی مرادوں کو پورا کریں، وہ جو جنوں کے لیے سرداری کریں، وہ جو مخلوقات الہیہ کے اوپر سیادت اور قیادت کریں، ان کے ساتھ آخر ایسا کیسے ہوا؟ یہ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم؟ 50 سال سے زیادہ تو نہیں گزرا تھا سرکار کو گئے ہوئے کربلا کے واقعے میں۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور پیچھے چلے جائیے، اور اس سے کچھ آگے آئیے تو امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے ہیں، اور کچھ پیچھے چلے جائیے تو جناب زہرا گریہ کرتی رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور نبی کے زمانے میں آ جائیے تو نبی کے زمانے میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ نبی کے زمانے میں اہل بیت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ان سارے سوالات کے جوابات جو آج کا بچہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک دم ایسے کیسے ہو گیا، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ جی اگر آیت یہیں رک گئی ہوتی تو شاید ہم میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لیتے کہ ہمارے ساتھ بھی فلاں ایسا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ حسد ہوتا ہے، لیکن آیت نے مکمل کر کے بتایا کہ آیت سے مراد کوئی خاص گھرانہ ہے، کچھ خاص شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اچھا یہاں آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وملکا عظیما یہ نہیں کہا اللہ نے، توجہ چاہوں گا، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے تشریف فرمائیں۔ ایک آتینا کے اندر 3 چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ہم نے دیا الکتاب والحکمہ وملکا عظیما، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا آتینا فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور پھر دوبارہ آتینا کا لفظ بولا وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ کتاب سے مراد کتاب، اور کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، کتاب پہ الف لام ہے تو تورات بھی مراد ہے، انجیل بھی مراد ہے، زبور بھی مراد ہے۔ یہ اتری تو موسیٰ پر تھی، یہ آئی تو عیسیٰ پر تھی، مگر اس کے عالم کو علی کہا جاتا ہے۔ زبور، تورات، انجیل میں اس کی زبان میں بات کرنے والا مولا کائنات کی ذات، اس لیے الف لام کے ساتھ ساری کتابوں کو یہاں پر اشارتاً ذکر کر دیا۔ جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ آل ابراہیم جانتے ہیں، لہذا یہ خود تعجب کی بات نہیں ہے کہ مولا نبی کی گود میں آ کے کہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یہ تو علی مولا ہے۔ نہ جانے کیا کہا تھا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہ انہوں نے امام حسین کے فضائل میں یہ 5 جملے ارشاد فرمائے، یعنی محمد حنفیہ نے اپنے بھائی حسین کے لیے کچھ کہا امام حسن سے، کیا کہا اس پر نہیں جا رہے، مگر امام حسن نے کیا کہا اس پر ہم توجہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا انا اخی الحسین قد علمنا علما، بھائی حسین کے بارے میں کچھ ایسا نہ کہو، حسین ہم سب سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ ان اخی الحسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ واسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری اور سمجھداری میں ثقیل اور وزنی ہے۔ وَكَانَ أَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور میرا بھائی حسین رسول اللہ سے ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔
رسول کے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے تو وہ میرا بھائی حسین ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن امام حسین کے لیے. یہ 3 جملے آپ نے سن لیے، 2 اور سنیے جو امام حسن نے فرمائے. فرمایا کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. یہ فضیلت فرما رہے ہیں میرے بھائی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اہل دقت بیٹھے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اس جملے کو منتقل کرنے میں کچھ محنت کرنا چاہیے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لے؟ جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تو قرآن پڑھا کیسے؟ اور مولا حسن فرما رہے ہیں میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. یہ حسین مولا حسن کی بات ماننے کے لیے ہمیں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لینا پڑے گا، اور وہ آیت یہ ہے کہ فی کتاب مکنون. قرآن کا ایک اور جلوہ بھی تو ہے جسے کتاب مکنون کہا جاتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو بس قرآن کی 2 کتابیں ہیں، قرآن کی 2 تصویریں ہیں. ایک قرآن منزل ہے، ایک قرآن مکنون ہے. تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جاری ہے تو. ایک قرآن منزل ہے جو نازل شدہ قرآن ہے، جو ہماری طاق میں رکھا ہے، جو ہمارے گھر میں غلاف میں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن منزل ہے. اور ایک قرآن مکنون ہے فی لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون. صاحبان طہارت کے علاوہ کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ قرآن جو منزل نہیں ہے، لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، جو الفاظ کے پنجرے میں اترا ہوا نہیں ہے، جو علم الہی محدود نہیں ہوا ہے، جو علم الہی وسیع ہے، اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے اللہ نے پہنچنے کی طاقت دی ہو. وہ یہ نازل ہونے والا قرآن نہیں ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا، یعنی الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے لوح محفوظ پر موجود قرآن کو پڑھنے والا حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، میرے بھائی حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا. کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حسین فقیہ تھے. اپنی مادر گرامی کے شکم میں رہ کر اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنی ماں والدہ کو بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. جو اس زمانے اور اس زمین کے محتاج نہ ہوں اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سنگین گفتگو زیادہ ہے یقیناً ہے، مگر بچے ذرا اپنے معیار محبت اور ولادت اور ولایت اور مودت اہل بیت میں اضافہ کریں گے.